أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افسوس افسوس افسوس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افسوس کا مقام ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. افسوس افسوس، 100 بار افسوس. ایسے لوگوں اور جاہلوں کو اسٹیج پر مائک تھما دیا جاتا ہے جس کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو ڈھنگ سے سورت بھی یاد نہ ہو، جس کو بولنے کا طریقہ بھی پتہ نہ ہو. ایسے شخص کو اسٹیج پر مائک پکڑا دیا جاتا ہے، وہی تلاوت کرے، وہی نقابت کرے، وہی نظامت کرے، یعنی جلسہ پروگرام محفل اسی جاہل کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور کہاں سے یہ پڑھ کے آیا ہوگا؟ ایسی جگہ پڑھ رہا ہوگا جہاں پر صرف دعوت، قرآن خوانی اور صرف شہرت کے لیے مدرسہ جو لوگ چلاتے ہیں. پورے ہندوستان میں تو لاکھوں مدرسے چلتے ہیں، لیکن جو مدرسے حقیقت میں صرف تعلیم پر زور دیتے ہیں وہ تو اچھا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ چھوٹے موٹے مدرسے معذرت کے ساتھ، جہاں پر کئی بار میں نے دیکھا ہے کئی جگہ، جو صرف قرآن خوانی پر، دعوت پر اور شہرت پر اور صرف مدرسہ چلانے پر، چاہے تعلیم اچھی ہو یا نہ ہو، اسی پر زور دیتے ہیں. اور پھر ایسے وہاں سے لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنے کے بعد یہی حال ہوتا ہے. اور پھر وہی لوگ اسٹیج پر چڑھ کر کے عوام کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا افسوس تو اس شخص پر ہو رہا ہے جس نے اس کو بلایا ہے. جب اس کے اندر اتنی جہالت بھری ہے تو بتائیے اس کی جہالت کتنی ہوگی جس نے اس کو بلایا ہے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. ایک عام مسلمان کو بھی کم از کم سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد ہونا چاہیے، لیکن یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے شاید جس کو مائک پکڑا دیا گیا، اس کو جب سورہ فاتحہ یاد نہیں، سورہ کافرون یاد نہیں، کوئی بھی سورت اچھی طرح سے تلاوت کرنے کے لیے اس کو یاد نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. قرآن مسلمان کو یاد نہ ہو، قرآن کی چھوٹی سی سورت یاد نہ ہو تو کتنا افسوس ہوتا ہے. اور اس سے برا حال مسلمانوں کا کیا ہو سکتا ہے کہ جو کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، جس کتاب میں مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، مشعل راہ ہے، وہ اس کتاب کو یاد نہیں رکھتے. اس کتاب کی ایک چھوٹی سی سورت بھی زبانی یاد نہیں کر پاتے، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. اب اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سر پیٹیے اور سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کدھر ڈھکیل رہے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کے بجائے دنیا کی تعلیم دینے پر زیادہ زور دے رہے ہیں. تو سوچئے گا ذرا کہ جو بچہ آپ کا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر بن گیا ہے، کیا وہ بچہ آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھ پائے گا؟ وہ بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ سوچئے گا ذرا، آپ کے انتقال کے بعد وہ بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ڈاکٹروں کی ایک حد ہے، انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کا علاج کرتا رہے گا. آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہے تو جب تک زندہ ہے تب تک وہ علاج کرتا رہے گا، لیکن اگر وہی بچہ عالم دین ہو تو آپ کے مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے گا. نماز جنازہ پڑھائے گا، دعائے مغفرت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن خوانی کرے گا، ایصال ثواب کے لیے وہ عمل کرتا رہے گا. تو سوچئے، ایسے مدرسے میں پڑھائیے جہاں پر تعلیم اچھی ہوتی ہو، اور ایسے مدرسے جہاں پر تعلیم نہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے نام پر صرف مدرسہ چلا رہے ہیں اور قرآن خوانی اور صرف چندے وغیرہ،
تو میرے خیال سے ایسے مدرسوں کو چاہے تو وہ لوگ جو ہے ایک معیاری تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور اگر ان سے نہیں بن پڑتا ہے تو پھر اس مدرسے کو بند کر کے پھر جو ہے اس بچے کو، ان بچوں کو کسی اعلیٰ تعلیم والی ان جو ہے جگہ پر جو ہے ایسے مدرسے میں بھیج دیا کرے، تاکہ ان کی زندگی برباد نہ ہو، ان کا مستقبل خراب نہ ہو۔